बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज की खबर आपके सामने जो रखूंगा, इंतखाबात में ठीक एक रोज कबल जो है वो इंतखाबात हैं, 8 फरवरी के आम इंतखाबात। लेकिन जो अभी मामलात चल रहे हैं वो बड़े ही संजीदा किस्म के हैं। इस टाइम आज जो तमाम सियासी जमातों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को है वो इख्तिताम कर दिया है और अब 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होंगे तो यकीनन वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज के टॉपिक की तरफ आऊंगा, व्लॉग के सिलसिले को स्टार्ट करूंगा। आपको सबसे पहले बताता चलूं कि आज का टॉपिक है जी पीटीआई के जो खिलाफ एक नई चाल आज चली गई है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। साथ साथ आज के व्लॉग में बात करेंगे जी बुशरा बीबी वाकई शेरनी साबित हुई। बुशरा बीबी का जो दबंग अंदाज में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडयाला जेल में रहने की दरख्वास्त की गई तो वाकई उससे साबित हुआ कि बुशरा बीबी जो है वाकई वो शेरनी है। साथ साथ बात करूंगा इस आज के व्लॉग में कि जहांगीर तरीन जो है वो अगवा बराए तावान में डायरेक्टली मुलविस हैं। जो कुरान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो टिकट होल्डर्स थे उन्होंने कुरान पाक पे हल्फ दिया था और जहांगीर तरीन ने उन्हें उठवा कर ज़बरदस्ती जो है वो कुरान पाक का हल्फ हटा उनसे ख़त्म करवा के अपने हक में बयान दिलवाया। और साथ साथ इसमें ये भी बताऊंगा कि आया वो जलसे में कौन सी ऐसी खातून थी जिसने कहा कि मुझे ये कहा गया कि जब तक तुम इस जलसे में नहीं आओगी या अपने घर वालों को नहीं लेके आओगी तो हम तुम्हारे शोहर को जेल से नहीं निकलवाएंगे। साथ साथ बात करेंगे जी व्लॉग के जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें कि इंटरनेशनल मीडिया ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है जो कि इंतहाई ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट है पाकिस्तानी आम इंतखाबात के हवाले से। और जैसा मैं अपने व्लॉग्स में पहले भी कहता रहा हूँ, ये प्री प्लान फिक्स्ड मैच है और वही बात जो है आज सर्वे में भी की गई। तमाम खबरों की डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा जिस टॉपिक्स का मैंने आपसे जिक्र किया। पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर तजिया जो है बर वक्त मिल सके। बात करते हैं जी सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो चाल चल रही है। कुछ बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं जो इंतखाबात के लिए खड़े हुए हैं वो मुख्तलिफ जगहों से मेरे पास अभी इतलात आ रही है। शेखुपुरा से जो है उम्मीदवार हैं, खानेवाल से, डस्का से जो है, रावलपिंडी से, तमाम मेरे पास डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा। इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और ताकि कल जो 8 फरवरी वाले दिन पोलिंग होगी उस पोलिंग डे वाले दिन जो है इनको वोट भी ना कास्ट हो सके और इनको पहले से ही गिरफ्तार करके जो है वो लेके जा चुके हैं। शेखुपुरा से जी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं एन 114 से अरशद महमूद मंडा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 219 हैं डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला, उनको भी गिरफ्तार किया गया। खानेवाल से हैं जी सईद हसनैन शाह पीपी 206, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। डस्का से जो है अली असजद मलही NA-73 के वो उम्मीदवार, उनको तहरीक इंसाफ के मलिक नदीम अब्बास के बड़े भाई जहांगीर अब्बास भी गिरफ्तार हो गए हैं। PP 168 से इनका जो है। और रावलपिंडी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो राशिद हफीज हैं, पुलिस के छापे के दौरान अपने चाचा समेत तहरीक इंसाफ के 20 कारकुनान गिरफ्तार। ये कल भी मैंने जिक्र किया था कि शेख राशिद की जो है वो गिरफ्तारी मुझे कबल इस वक्त नजर आ रही है कि आम इंतखाबात से पहले जो है शेख राशिद हफीज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी कारकुनान को जो गिरफ्तारी का सिलसिला होगा और वही हुआ। इसके अलावा जी और पीटीआई के खिलाफ जो इस टाइम वो पुलिस ने प्रॉपरली क्रैकडाउन भी शुरू किया हुआ है। उम्मीदवार हैं उनकी भी डिटेल मेरे पास अभी है। PP 35 से चौधरी मोहम्मद यूसुफ हैं और इनके बेटे इरफान यूसुफ और अदनान यूसुफ, इनको भी जी गिरफ्तार करके ले गए। ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स थे जो जिन्हें मुख्तलिफ इंतखाबात के निशानात दिए गए लेकिन वो प्रॉपरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन थी, कुरान पाक पे हल्फ भी दिए हुए। ये वो लोग हैं जो कि अभी तक अपने हल्फ दिए हुए हल्फ पे कायम भी थे और उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक नई चाल चल रही है, ये मेरी स्क्रीन पे आप एक लेटर देख रहे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जानिब से दिया गया और इसमें जो दस्तखत है उमर अयूब खान है जी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से एक ये लेटर जारी हुआ कि जी इलेक्शन से एक रोज कबल जो है वो अली बुखारी को NA-48 से, आमिर मसूद मुगल को NA-46 और शोएब शाहीन जो हैं वो NA-47 से, इन तीनों को रिप्लेस कर दिया गया। इनकी जगह जो है
وہ جمشید محبوب مغل ہیں، شیراز کیانی ہیں، اور چودھری الیاس مہربان ہیں۔ چودھری الیاس مہربان بیٹری، شیراز کیانی پیرٹ، اور جمشید محبوب مغل کو واٹر میلن کا جو ہے وہ انتخابی نشان، یعنی شعیب شاہین جو ہے وہ بھی آؤٹ، اور 46 47 48 کے علی بخاری، عامر مسعود مغل اور شعیب شاہین آؤٹ ہو گئے۔ اور جب اس لیٹر کی تصدیق کے لیے میں نے خود پرسنلی رابطہ جو ہے وہ شعیب شاہین سے کیا، اس کے علاوہ میری اپنی جو بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر عہدیداران ہیں ان سے ہوئی ہے ڈائریکٹلی۔ میں موقف لینا چاہ رہا تھا عمر ایوب خان صاحب کا، لیکن مصروفیت کے باعث سے میری بات نہیں ہو سکی، لیکن اپنے قریبی ذرائع سے بھی میں نے اس چیز کو کنفرم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ خبر میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شعیب شاہین کا بھی یہ کہنا تھا نہیں، میرے پاس تو ابھی تک تاحال کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہ جاری ہوا ہے، نہ کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے۔ تو اس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ آلریڈی دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، مزید جو ان کے ممبران باہر ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ اب سے نہیں بلکہ کافی جو ہے عرصے سے شروع ہوا ہے، جب تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں وہ وزیر اعظم شپ سے ہٹے تھے، تو اس کے بعد سے ان کے خلاف جو ہے وہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا جی جہانگیر ترین کی غنڈہ گردی، اغوا برائے تبان اٹھا لو، عزت پامال کر دو، قرآن پہ دیے ہوئے حلف توڑوا لو، اسلحے کی نوک پہ ان سے حلف لے لو اور بعد میں پریس کانفرنس کروا دو۔ ابھی تک بتاتا چلوں کہ جو جہانگیر ترین ہیں ان کا انتخابی نشان عقاب ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان کا یہ اے ٹی ایم ہے۔ عمران خان کے دور میں جب عمران خان کو وزیر اعظم بننا تھا تو آزاد امیدوارانوں کو انہوں نے طیارے بھر بھر کے خرید کے جو ہے وہ لا کے دیا۔ اس کا سلسلہ جب انہوں نے اپنی پاکستان تحریک استحکام پارٹی بنائی تو آپ نے دیکھا ہوگا بے موسمی لوٹے، رنگ برنگے ڈبے، جو سیاستدان کبھی اس ڈگر کبھی اس ڈگر، یہ وہ سیاستدان ہے کبھی نون سے نکلے تو کبھی پیپلز پارٹی سے نکلے تو کبھی کس جماعت سے نکلے، یہ وہ لوٹے تھے جو جہانگیر ترین اور علیم خان نے ملا کے اکٹھے کی، جس میں فردوس عاشق امان، بڑے بڑے نام، اب اتنے نام ہے کہ میں آپ کو اگر گنواتا رہوں، تقریباً 95% پی ٹی آئی جو ہے اون چودھری وہ آپ کی تحریک استحکام پاکستان وقاب کو جوائن کر لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو بچے کچے رہ گئے تھے جی لاہور میں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان میں سے سعدی کمال ایک ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کیا گیا، باقاعدہ ان سے کہا گیا کہ اپنی حلف جو ہے اپنے ہے وہ اس حلف کو توڑو، آپ نے ہمارے ساتھ ووٹ دینا ہے، ہمیں ووٹ دینا ہے، ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ ان کو زبردستی کی گئی، ڈرایا دھمکایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایک امیدوار ہیں ان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، تو وہ لہٰذا اس لیے میں اس الیکشن سے جو ہے وہ دستبردار ہو کے جو ہے وہ جہانگیر ترین کی مکمل ہم سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو بھائی جہانگیر ترین نے تو خود اعلان کیا کہ میاں محمد نواز شریف میرے قائد ہیں، تو یہ ساری جو بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے میں نے بتائے ہیں کہ اس ٹائم وفاداریاں خریدی جا رہی ہیں، چاہے اسلحے کی نوک پہ ہے، چاہے ویگو ڈالے بھیج کے، چاہے سرکاری مشینری کو ملا کر اپنے ساتھ جو وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ جہانگیر ترین کا سیاسی کریئر میری نظر میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ ذکر کرنا بہت ہی لازم ہوگا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ سیاسی ان کا جو کریئر جو وہ لاہور میں اپنے اقتدار اپنے پنجے گاڑنا چاہ رہے تھے، شہر پنجاب کے چیف منسٹرشپ کے خواب وہ علیم خان دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ تقریباً مجھے نہیں لگتا کہ تحریک استحکام پارٹی کو جو ہے وہ اتنے ووٹ پڑیں گے، کیونکہ فاروق حبیب ہو گئے، سلمان رشد ہو گئے کراچی کے، آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے 5 سے 6 بڑے نام جو اس پارٹی میں چلے گئے تھے، وہ دیکھ لیں وہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ فاروق حبیب کا جو الیکشن لڑنے کا موڈ تھا بالکل وہ اگریسو تھے، وہ لڑنا چاہتے تھے، لیکن عوامی انہوں نے جو معاملات دیکھے، عوامی صورتحال دیکھی، تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑنے سے جو ہے وہ انکار کر دی۔ تو یہ تمام جو جتنے بھی معاملات ہیں تحریک انصاف کے خلاف جو نئی چال چلی گئی ہے، اس کے علاوہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ وفاداریاں خرید رہے ہیں، اسلحے کی نوک پہ لوگوں کو اغوا کر کے، اب تک ٹوٹل 3 تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے، جو ان کو
جہانگیر ترین کی طرف سے جو ہے وہ حمایت کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب وہ حمایت کا اعلان یقیناً جس طرح ہوا ہے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے حلف دینا کہ کوئی بھی معاملات ہوں عمران خان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر یہ واقعی حلف زبردستی اور اسلحے کی نوک پہ توڑوایا گیا ہے تو یقیناً اس کی جو سزا ہے وہ میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی سخت ہے۔ اچھا جی، شارٹلی میں جلدی سے آج کے اپنے کوئکلی ولاگ میں ذکر میں نے کیا تھا جیسے اپنے آغاز میں کہ جی الیکشن کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے اپنا سروے جاری کر دیا۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ الجزیرہ نے جی 8 فروری کے انتخابات کو قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان بنایا کیونکہ بیلٹ پیپر پہ عمران خان کے انتخابی نشان نہیں ہے جی۔ بلومبرگ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنل سرویز کرتا ہے تمام ممالک عام انتخابات سے پہلے۔ اس کا کہنا ہے پاکستان کے نوجوان خان کے بڑے حمایتی ہیں، انتخابی نظام کے بارے میں مایوسی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ کونسل برائے خارجہ تعلقات جو تمام ممالک کے خارجہ تعلقات کی کونسل بنائی گئی ہے اس کا بھی بیان آ جائے۔ پاکستان کے اس ہفتے ہونے والے انتخابات پہلے ہی ایک مذاق میں تبدیل ہو چکے ہیں جو کہ آزاد یا منصفانہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایف ٹی ایف کا بھی بیان ہے اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں تو عمران خان بھاری اکثریت سے جیت سکتے ہیں۔ یہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ کچھ بکاؤ اینکر جو ہیں وہ خبر جو دیتے ہیں بڑے چینلز پہ بیٹھ کے، ان کی خبر پہ حقیقت اتنی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو انٹرنیشنل جتنے بھی چینلز ہیں یہ اس وقت تک خبر لیک نہیں کرتے یا خبر بریک نہیں کرتے یا خبر دیتے نہیں ہیں جب تک اس کی اتھینٹسٹی نہ ہو جائے۔ اچھا جی، بی بی سی کیا بلکہ اے پی کی پہلے ایسوسیٹ پریس کیا کہتا ہے کہ ووٹر حیران ہے کہ کیا نئے انتخابات سیاسی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے لوگ ملک بدل سکتے ہیں، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور بی بی سی کا کہنا ہے کہ جی ایسا لگتا ہے کہ خان کو مؤثر طریقے سے غیر جانبدار کیا گیا، جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بجائے ملک بھر میں سیاسی تقسیم مزید گہری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً میں نے اپنے آج سے 3 روز پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ اگر 8 فروری کو عام انتخابات ہو جاتے ہیں اور جو کہ فکس میچ ہے، اس کے بعد ایک جو بہت بڑا مجھے تصادم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عوام اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، وہ ایک اور سانحہ نو میں بھی جنم دے سکتا ہے، جس کا آج انڈیا جو ہے وہ بی بی سی نے بھی اپنی اس جو سروے ہے اس میں دیا۔ اس کے علاوہ جی ساتھ ساتھ ایک اور نیوز ایجنسی رائٹرز اس کا کہنا ہے جی فوج نے چوتھی بار سابق وزیر اعظم پہ اعتماد کیا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان فوج پہ ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جی بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ انتخابی نتائج کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یقیناً بالکل انتخابی نشان کا فیصلہ ہو چکا ہے، جیسے میاں صاحب کو لنڈن سے پاکستان جو ہے وہ پراپر ایک پلان کے ذریعے لے کے آیا گیا، تو آبویسلی ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا جی گیلپ کہہ رہا ہے کہ جی 10 میں سے 7 پاکستانیوں کو اپنے انتخابات کی ایمانداری پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ گیلپ جو آل اوور دا ورلڈ بیسٹ سروے کے بارے میں ریکگنیشن ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات جو ہیں وہ بھی الیکشن نا امیدی ہے، سمجھوتا ہے اسٹیٹ ابھی۔ اس کے علاوہ جی اور نیو یارک ٹائمز کیا کہتا ہے، بڑی امپورٹنٹ نیو یارک ٹائمز نے بات لکھی ہے کہ جی پاکستانی انتخابات ووٹوں کی دھاندلی، سیاست، ہارس ٹریڈنگ اور بدعنوانی میں نشان زد میں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتا کون ہارا، وہ لمحہ مایوس ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ عوام کی خدمت سے زیادہ اقتدار میں رہنے کو مرکوز سمجھتے ہیں۔ یہ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے جی، یہ کسی پاکستانی تجزیہ نگار یا پاکستانی چینل یا میں نے نہیں، یہ ایک وہ میں نے آپ کے سامنے انٹرنیشنل سروے رکھا ہے جس میں واضح طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آزادانہ شفاف انتخابات ہوں گے تو یقیناً عمران خان ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی۔ لیکن یہ آلریڈی میچ جو ہے فکس ہے۔ فوجیوں نے کیسے اعتبار کر لیا، 3 دفعہ پہلے اعتبار کر کے چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے فوجی راضی کیسے ہو گئے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ واقعی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ پکڑ دکڑ کا سلسلہ، اور اس کے بعد یہ انٹرنیشنل سروے آپ کے سامنے آنا، جہانگیر ترین کی بدماشی کا سلسلہ، اسلحے کی نوک پہ وفاداریاں تبدیل کروانا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک شیرنی، اس کا میں ذکر ضرور کروں گا، جس کا نام ہے بشرا عمران خان۔ میں انہیں نہ بشرا بی بی کہوں گا نہ بشرا صاحبہ کہوں گا، میں انہیں بشرا عمران خان کہوں گا، کیونکہ آج مفتی ہیں خانہ خدا کے مدینہ المنورہ مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، ادھر کے مفتی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو عمران خان کی اہلیہ ہیں بشرا عمران خان، وہ عمران خان کے نکاح میں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آج فتویٰ بھی آ گیا۔ ساتھ ساتھ جو شیرنی ہے، شیرنی کی دھاڑ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنائی گئی۔ بشرا عمران خان نے جو ہے
आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि मुझे भी दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडी वर्कर्स हैं उनको जेल में रखा गया है, तो मुझे भी जेल में रखा जाए। ये सिर्फ तासुर दिया जा रहा है कि बुशरा कोई डील कर रही है। मैं कोई डील नहीं करना चाहती, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ साथ डीसी इस्लामाबाद और जो डीसी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो फैसला दिया था उसको भी उन्होंने कलअदम करार देने का कहा है कि इसको कलअदम करार दिया जाए। बन्नी गाला को जो है वो सब जेल डिक्लेयर किया है, वो भी कलअदम करार दे दिया जाए। और मुझे जो है वो अडयाला जेल जिस तरह बाकी खवातीन कैदी हैं उस तरह मुझे भी रखा जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। याद रहे कि मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो एक मरी में कल जलसा किया था। उस जलसे में कहा था कि ये एक डील का हिस्सा है। हमारे कुछ बड़े सीनियर रैंकर्स हैं टीवी चैनल्स के, वो भी ये बुशरा इमरान खान का जो है बनी गाला में जाना डील ही करार दे रहे थे। लेकिन आज बुशरा इमरान खान ने जो है वो तमाम जो लोग इस बात को डील कह रहे थे उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे के साबित कर दिया कि बुशरा बीबी या इमरान खान को किसी डील की जरूरत नहीं है। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जी के बारे में अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।